سر یہ بتائیں، اس وقت پاکستان سیلاب میں گھرا ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت آبی جارحیت کر رہے ہیں، ہر روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی اس وقت مشکل میں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک قدرتی آفت ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے بھارت جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہائی کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ انفارم بھی کرتا ہے کہ وہ پانی ریلیز کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اس دفعہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور بارشیں جو ہوئی ہیں ان کی وسعت جو ہے ماضی میں نہیں ملتی. تو یہ ایک صورتحال جو ہے ہمیں، بھارت تو ہمارا ایک ازلی دشمن ہے، وہ تو کبھی بھی ہمارا اچھا نہیں چاہے گا، لیکن ہمیں بھی اس سلسلے میں جو ہے نا، جو آبی گزرگاہوں میں انکروچمنٹس ہیں، آبی گزرگاہوں کی جو گہرائی کم ہو گئی ہوئی ہے، اور بند جو ہیں وہ ان کے اوپر تعمیرات ہو گئی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو ٹھیک کر دیں تو میرا خیال ہے کہ 30-40% تو کم سے کم ضرور فرق پڑے گا. سر بہت لاس ہوا ہے پنجاب کے اندر، یہ کس طرح اس ریکوری کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو ٹائم نہیں لگے گا؟ ٹائم لگے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑے ایک جامع پروگرام کے تحت پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ابھی تو سیلاب جو ہے ٹلا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ وہاں پہ پہنچ رہی ہیں، اور عوام جو ہے ان کے ساتھ ایک یکجہتی اور سولیڈیرٹی جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مدد بھی ان کو پہنچے گی، اور ان کو دوبارہ بسانے کے لیے، ان کی فصلوں کے نقصانات پورے کرنے کے لیے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت جو امداد کر سکی وہ ضرور کرے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اور یہ ایک سارا ایک قومی نقصان ہے. کے پی میں بھی بہت نقصان ہوا ہے، ادھر بھی یہی پرابلم ہے کہ آبی گزرگاہوں کے اندر جو ہے تعمیرات ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جانی نقصان زیادہ ہوا ہے. اسی طرح جو ہے یہ اب سیلاب جو ہے سندھ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سندھ کی حفاظت کرے اور یہ خیر خیریت سے پانی وہاں سے اتر جائے اور سمندر میں جا گرے. ہمیں اس سلسلے میں جو ہے کوئی آبی ذخائر جو ہیں اپنے ان میں اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ جب ڈیم میں پانی جو ہے ریزروائر میں اپنی لمٹ پہ پہنچنا چاہتا ہے تو ہمیں ریلیز کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ تربیلا ہو چاہے وہ منگلا ہو، وہ ریلیز کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیم کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، نہیں تو ڈیم ٹوٹ جائے گا. کہ وہ دانستہ کر رہے ہیں، نادانستہ کر رہے ہیں، پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. دیکھیں، یہ ان کا اور ان پارٹی کا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ اس ڈیم کی حمایت کرتے ہیں تو ایک اچھی ابتدا ہے. اس میں باقی پارٹیوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ٹیکنیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں ہے. یہ 30-40 سال سے 50 سال سے یہ ہماری سیاست کی اپروچ ہے. سر لاسٹ کوشچن، دو بہت اہم وفود آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، ایک امریکہ کا اور ایک ترکی کا. یہ دورے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ہماری جو میاں شہباز شریف نے جس طرح اپنے تعلقات کو جو ہے مضبوط کیا ہے، اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ جس طرح تعلقات میں جو ہے بڑھاوا ہوا ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے وزٹ کے بعد جو ہے، اور یہ ابھی جو ایس سی او میں ہماری کامیابیاں سامنے آئی ہیں، وہاں بھی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب وہاں بھی موجود تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک باہمی تعاون کے ساتھ جو حکمرانی ہو رہی ہے، جس کو میں ہائیبرڈ سسٹم کہتا ہوں، لوگوں کو اعتراض ہے. تو پتہ نہیں کیوں اعتراض ہے. ایک حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے جس میں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اس میں سویلین ادارہ جو ہمارا یہاں پہ سویلین حکومت ہے، اور جو فوجی ادارہ جو ہمارا پنڈی میں جو ہماری فوج کے جو سارے لیڈرشپ جو ہے، اگر وہ مل کے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہائیبرڈ سسٹم جو ہے کسی اور ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ہے، تو پھر لوگوں کو کیوں خارش ہوتی ہے.